السلام علیکم۔ سپر پاتھ ہپ ریپلیسمنٹ ایک ایسا سرجیکل پروسیجر ہے جس میں پیشنٹ کے ڈیمیج یا ڈیزیزڈ ہپ جوائنٹ کو میٹل جوائنٹ سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ یہ پروسیجر ٹریڈیشنل ہپ ریپلیسمنٹ سے کافی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ کنونشنل ہپ ریپلیسمنٹ میں ہپ پر کافی بڑا کٹ لگا کر جوائنٹ کو ڈسلوکیٹ کیا جاتا ہے، جس سے بہت سارے مسلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں جو ریکوری میں بہت زیادہ وقت لیتے ہیں، اور ساتھ میں ہپ کیپسول جو کہ ہپ جوائنٹ کے ارد گرد ایک پروٹیکٹیو کوٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ لیکن سپر پاتھ ہپ ریپلیسمنٹ میں ہپ کی سائڈ پر 3 انچ کا چھوٹا سا کٹ لگا کر بغیر کسی ڈسلوکیشن کے جوائنٹ کو ریپلیس کیا جاتا ہے۔ اس پروسیجر کو سمجھنے سے پہلے ہپ کی اناٹومی کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں۔ ہپ جوائنٹ ہماری تھائی بون اور پیلوک یعنی ہپ بون کے درمیان کے جوائنٹ کو کہا جاتا ہے۔ یہ جوائنٹ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے اور تقریباً ہر ڈائریکشن میں موو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جوائنٹ میں فیمر یعنی تھائی بون کا اینڈ والا پورشن بال کی طرح راؤنڈ ہوتا ہے۔ یہ راؤنڈ پورشن پیلوک یعنی ہپ بون میں موجود ساکٹ لائک ریجن میں فٹ ہوتا ہے۔ اس ساکٹ کو ایسیٹیبولم کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑھتی عمر کے ساتھ اس جوائنٹ پر وزن پڑتے رہنے سے یہ جوائنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا پھر کسی ڈیزیز جیسا کہ ارتھرائٹس یا انجری کی وجہ سے اس جوائنٹ میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جوائنٹ سٹف ہو جاتا ہے اور بہت پین کرنے لگتا ہے، اور اس طرح پیشنٹ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز ایسے پیشنٹس کو میڈیسنز اور اسٹریچنگ ایکسرسائزز ریکمینڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر میڈیسنز وغیرہ سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو تو پھر ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کو ہپ ریپلیسمنٹ سرجری ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ سپر پاتھ ہپ ریپلیسمنٹ کیسے پرفارم کی جاتی ہے۔ سرجری کے دوران پیشنٹ کو سائیڈ اینگل میں لٹا کر جنرل اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیشنٹ کی لیگ کو 45 اینگل پر بینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرجن ہپ کی سائیڈ میں تقریباً 3 انچ کا کٹ لگاتا ہے۔ کٹ لگانے کے بعد بغیر کسی مسلز کو ڈیمیج کیے ہوئے سرجن مسلز کو سائیڈ پر ریٹریکٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سرجن ہپ کے گرد کیپسول کو کٹ لگا کر اوپن کرتا ہے، جس سے ہپ جوائنٹ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ پھر سرجن فیمر بون کے ہیڈ پارٹ کو کاٹ کے ریموو کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سرجن ایسیٹیبولم ساکٹ کو راؤنڈ کرتا ہے اور اس میں میٹل ساکٹس کو فٹ کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ فیمر بون میں بھی میٹل راڈ انسرٹ کیا جاتا ہے جس کے ہیڈ پر بال جوائنٹ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد سرجن میٹل بال جوائنٹ کو ساکٹ میں فٹ کر دیتا ہے اور ٹانگ کو موو کر کے جوائنٹ کی موومنٹ کو دیکھتا ہے۔ اگر سرجن کو لگے کہ جوائنٹ صحیح طریقے سے فٹ بیٹھا ہوا ہے تو پھر سرجن ہپ کیپسول کو ٹانکے لگا کر بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ساری لیئرز کو سیو کر کے بینڈیج لگا دیتا ہے، اور اس طرح سپر پاتھ ہپ ریپلیسمنٹ سرجری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس سرجری میں کوئی میجر مسلز وغیرہ ڈیمیج نہیں ہوا ہوتا، اس لیے زیادہ تر کیسز میں پیشنٹ سرجری کے بعد کچھ گھنٹوں بعد ہی چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔